بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بالآخر چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دی اور گورنر کو فیصلہ کرنا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں ان میں اگر وہ گورنر فیصلہ نہیں کرتے تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ بہت شور تھا، اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، خان نہیں توڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب 3 دن سے یہاں اسمبلی کی گیلری میں بیٹھے ہدایات دے رہے تھے اور بڑکیں بھی لگا رہے تھے۔ عطا تارڑ نے تو کہا تھا کہ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے گیا تو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اب شرم حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، ناکام ہو گیا۔ اور باقی بھی 30 مارخان جتنے تھے روزانہ گنتیاں کر کر کے بتا رہے تھے۔ بہت سارے ٹی وی اینکر جیو اور دیگر چینلوں پہ بیٹھے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ چھوڑ رہے تھے، اتنے ادھر ہو گئے اتنے ادھر ہو گئے۔ اور ایک بہت بڑا جھوٹ یہ چھوڑ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان پھڈا پڑ جائے گا۔ چودھری صاحب جب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو وہ اسمبلی توڑنے سے جواب دے دیں گے۔ تو پہلے تو یہی نہیں مان رہے تھے کہ چودھری اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا، لیکن چودھری نے گیم کھیلی، عمران خان کے ساتھ مل کے اپوزیشن کو ایسا چکر دیا کہ رات 12:05 پہ ایک دم 186 بندے جب پورے کر کے دکھائے تو پنجاب میں اپوزیشن اور مرکز میں حکومت کی ہوائیاں اڑ گئیں اور ابھی تک صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جاتی عمرہ میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ایون فیلڈ میں بھی اور زرداری ہاؤس میں بھی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ ایک دن میں نے بلاول کو سنا کو 2 مہینے پہلے جب انہوں نے اسمبلی عدم اعتماد پیش کیا اور پھر گورنر سے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کا کہو، بلاول بڑے مار رہا تھا کھڑا کسی جگہ کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں میری بات نوٹ کر لیں، یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرتے مصالحت کی، وہ مشتعل کرنے کی کوشش ہی کرتے رہے۔ یہ سیاست ہے ان کی، کہتے ہیں ہم بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، کوشش کرتے رہے مشتعل کرنے کی، لیکن جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ خان صاحب باز نہیں آئیں گے اسمبلیاں توڑنے سے تو اس وقت پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر کبھی عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، اور گورنر کو درمیان میں استعمال کیا۔ یہ عہدے آئینی عہدے تھے، گورنر صدر، لیکن کھلم کھلا سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں گورنر جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی سب نے دیکھ لیا، اور جو سندھ کا گورنر تماشا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک را کی ایجنٹ تنظیم، جو میں نہیں خود اپنے آپ ایک دوسرے کو را کا ایجنٹ کہتے تھے، جو کہتے تھے ہم ٹریننگ لیتے رہے ہیں جا کے، اور یہ خالد صدیقی ہمیں لے کے، وہ سارے اکٹھے کر دیے اس گورنر نے، دن رات وہ لگا ہوا ہے۔ اکٹھے ہو کے بھی الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ الیکشن سے ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی اور بدماشی پہ اتر آئے، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم شریف ہوئے ہیں، سارا شہر بدماش ہو گیا ہے، سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم بدماشی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے اب آپ کی بدماشی کا وقت بھی جا چکا ہے، اب بدماشی چلے گی نہیں۔ جن کے سر پہ بدماشی کرتے رہیں وہ آپ کے سرپرست نہیں رہے، اب ان کی چھٹی ہو گئی، وہ فارغ ہو گئے ہیں، وہ اپنی اپنی بلوں میں چلے گئے ہیں واپس۔ اب اسٹیبلشمنٹ پہ الزام بازی امپورٹڈ ہی کر رہے ہیں، امپورٹڈ دھوکہ دیتے رہے۔ یہاں زرداری صاحب آ کے بیٹھے رہے کچھ دن خرید و فروخت کے لیے، پھر نون لیگ کے رانا ثناء، عطا تارڑ اور اس طرح کے کئی اس کام کے لیے چھوڑے ہوئے تھے، خرید و فروخت بھی کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی دھمکی بھی دے رہے تھے، ڈرا دھمکا بھی رہے تھے،
اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے کہ ایف آئی اے کی رپورٹ یہ ہے، اتنے بار گئے ہوئے ہیں، اتنے بیمار ہیں، اتنے ناراض ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے ان کا کام تمام کیا، اور بے شرم ہو کے، چاہیے تو یہ تھا، رانا ثناء اللہ 2 دن پہلے یہاں کہہ گئے تھے میں تخت لاہور لے کے جاؤں گا، ایسے اسلام آباد ہی نہیں جاؤں گا، اور اطاعت تارڑ استعفے کی دھمکی دے رہے تھے میں استعفیٰ دے دوں گا، دونوں ہی اسی طرح میرا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھاویں بواں گے، چھاویں بیان والی بات یہ ہو گئی ہے کہ شرم حیا والی بات کوئی نہیں، کوئی تو یار عزت لاج رکھو اپنے ناموں کی، اپنے چہروں کی، اپنے عہدوں کی، اپنے منصب کی، اپنی سیاست کی۔ کوئی تو بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں ناکام ہوا ہوں، بھائی میں سیاسی طور پہ بڑی بری طرح شکست کھا گیا ہوں، اور خان اور اس کی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہمیں ہرانے میں، مانو نا، اس سے آدمی کا قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنی شکست جب کھا جائے تو تسلیم کر لے تو اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، قد بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں سیاست نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ویسے اب سمجھ آ گئی ہوگی قوم کو بھی کہ یہ جو نام نے آج جمہوری بنے ہوئے تھے کئی سالوں سے، جمہوری جمہوری جمہوری، جب حکومت چھن جاتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے تھے، اور جب حکومت میں آ جاتے تھے تو مال پانی بنانے میں لگ جاتے تھے، لوٹ مار میں لگ جاتے تھے۔ اب یہ آئے جس طرح ہیں سب کو، ساری قوم کو پتہ ہے باجوہ صاحب کی مہربانی سے، اور اب جب کہ سید عاصم منیر صاحب نیوٹرل، واقعتاً نیوٹرل ہو گئے، اور میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے جو عہد کیا ہے وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ انہوں نے پنجاب میں کوئی مداخلت نہیں کی، کچھ لوگ چھوڑتے رہے کہ وہ ہو رہا ہے، کوئی ڈرا رہے ہیں، کوئی فون آ رہے ہیں ادھر سے ادھر، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سب جھوٹ تھا۔ رانا ثناء اللہ اور اطاعت تارڑ جیسے لوگ بھی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی ہماری مدد ہو جائے، 1 2 4 بندے بھی اسٹیبلشمنٹ روک لے، ووٹ نہ ہو سکے اعتماد کا ہم وزیر اعلیٰ کے لیے، اور وزیر اعلیٰ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں تمہیں اتنی جرت نہیں ہے، تم پارٹی سے کہو کہ جو بندہ کوئی یہاں ہے اسے آگے کرو، اس کا نام لو، وہ بھاگ دوڑ کرے۔ وزیر اعلیٰ اسے بنائیں گے جو باہر بھاگا ہوا، باہر بیٹھا ہوا جا کے۔ اگر صورت بن گئی، پرویز الہی ووٹ نہ لے سکا اور ووٹ ہماری طرف آ گئے، تو پھر وہ صاحب تشریف لائیں گے لندن سے وزارت اعلیٰ انجوائے کرنے کے لیے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے نام نہاد جمہوری حکمران۔ اب پارٹی مشکل میں ہے، پارٹی والے بیچارے ضمنی الیکشن میں بھی مار کھا بیٹھے، اس وقت تو مریم یہاں ہی تھی، اب روز بیان دے کہ کبھی نواز آ رہا ہے، کبھی مریم آ رہی ہے، تو وہ یہاں تھے، انہوں نے کیا کر لیا بھائی؟ عوام بدل گیا، عوام نے دیکھ لیا یہ دھوکے باز ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں ملک چھوڑ کے، یہ اپنی جان اور اپنی کھال اور اپنا مال بچاتے ہیں، ان کو عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو عوام وہ آ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ پہلے ضمنی الیکشن تو مریم کے ہوتے ہوئے یہاں ہوئے ہیں، جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، کبھی مریم آ رہی ہے، کبھی نواز آ رہا ہے، اتنے یہاں جو آپ کے 80 85 ایم این ایز اور بقول آپ کے کوئی 170 71 کے قریب ایم پی ایز، سب نااہل ہیں، سب اس قابل نہیں ہیں، کوئی بندہ بھی ان میں کہ وزیر اعلیٰ کو امیدوار بن سکے، ان میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کا امیدوار بن سکے، یا وہ الیکشن کمپین چلا سکے، یا وہ پارٹی کو چلا سکے۔ خاندانی لڑائیوں کی وجہ سے شہباز کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے، شہباز ان کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے، پارٹی تباہ کر دی، مسلم لیگ پارٹی ستیہ ناش کر دیا۔ کبھی ایسا ہوا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ الیکشن میں جانے سے ڈرے، اتنے خوف زدہ ہے، پہلے کہتے تھے لاؤ خان صاحب استعفے دو، ہم الیکشن کروا لیں گے، تم صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دو، ہم قومی اسمبلی توڑ کے پورے الیکشن کروا دیں گے۔ اور جس دن سے خان نے اعلان کیا توڑنے کا، اس دن سے جو حال ہے وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ اب آج میں کوئی بیان پڑھ رہا، گھٹیا بیان، سیاسی بیان نہیں ہے،
पंजाब से हमने गंद, इस्तीफे उन्होंने खुद दिए, इलेक्शन उन्होंने असम्बली में एतमाद के वोट में तुम्हें शिकस्त फाश दी, और फिर उन्होंने खुद असम्बली तोड़ने का ऐलान किया। हमने पंजाब से गंद साफ़ कर दिया, और तुम तो खुद गंद की तरह साफ़ हो गए हो। पर क्या शेख रशीद का बयान को ट्वीट पे चल रहा था कि तख्ते लाहौर की बजाय ताबूत, मुस्लिम लीग नून का ताबूत उठा के वापस आए राना साहब। अब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करें। 2 सूबों का इलेक्शन होने दें, मरकज़ में जितने दिन हैं माल पानी बनाएं, छोड़ने को जी नहीं कर रहा। 4 पैसे मांग के लाए, पैसे तो अभी नहीं आए, लेकिन तासुर दे रहे थे कि बहुत कामयाबी से आए। मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हें नसीब नहीं होंगे खर्चने, लूट मार इस दफ़ा नसीब नहीं होगी, कोई और आएगा। 2 सूबों के इलेक्शन करवाओ जी, तो 2 सूबों के इलेक्शन करवाओ, तो 4 महीने बाद जब कौमी इलेक्शन आएंगे तो फिर 2 सूबों में तो मजबूत हुकूमतें किसी की बनी होंगी। फिर तुम कौमी इलेक्शन में क्या करोगे आके? फिर इल्ज़ामबाजी होगी, कहेंगे ये हो गया है, वो हो गया। तो बाबा अभी मौका है, अभी सर जोड़ के बैठें और अक्लमंदी का मुजाहरा करें और सियासी बने, सियासी जमहूरी। ये जो आप इस वक्त बूट पालशिए बने हुए हैं ना, और उसी जो पालिश आपने पुरानी की हुई है उसके सर चढ़ के अभी तक आप चाहते हैं कि बस जितनी को हुकूमत में मौज मेला और हो सकता है कर लें। कितने को दिन और करेंगे? बिल आखिर आवाम के पास जाना पड़ेगा। इसलिए सर जोड़ के बैठ के कोई ऐसा सियासी फैसला करे कि अवाम में आपका कुछ थोड़ा बहुत कद बढ़े और आप जाने के काबिल रह जाएं। जो हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त बिजली, गैस के बिलों और आटे के, वो अवाम में आपको जाने नहीं देंगे, खा आप अभी आ जाएं या 6 महीने बाद आ जाएं। तो शिकस्त तस्लीम कर लें अपनी, कहें कि हमने गलत फैसले किए। हुकूमत में आके कबल अज वक्त ख़रीदो फरोख्त करके, बंदे तोड़ के या बूट पॉलिश करके हमने हुकूमत लेके गलत फैसला करके, गैर सियासी फैसला करके अपना सत्यानाश भी किया और मुल्क का नुकसान भी किया। वो 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, अब 4 अरब डॉलर से भी कम जा रहा है। मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब किस मुँह से अवाम का सामना करेंगे? और उधर जो 30 मार खां कराची में इकट्ठे हुए हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, और हल्का बंदियाँ भी तुम करवा लो तो तुम्हें इलेक्शन अब सूट नहीं करता। अब मिन्नत समाजतें करो किसी की, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सैयद आसिम मुनीर साहब इंशाल्लाह दोनों फरीकों को बिल्कुल अपने से दूर रखेंगे, गैर सियासी होकर दिखाएंगे उनको, अपने इदारे के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने इदारे को लेके आगे बढ़ेंगे। और सियासत, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, अगर इन सियासतदानों को इनके हाल पे छोड़ दें जनरल साहब, तो ये 6 महीने में रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अवाम इनसे एक दफ़ा अवाम का जी भर जाएगा, और फिर ऐसा कोई सिस्टम मुल्क में आना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम, दियानतदार लोग, अमानतदार लोग, बाकिरदार लोग, गैरतमंद लोग, ताकि पाकिस्तान इज़्ज़त के साथ आगे बढ़े।